الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے یہاں شریعت کے اندر وہ عمل قابل قبول ہے جو عمل اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم کے نازل کرنے کے بعد ایک مقرر اور متعین طریقے پر کر کے بتایا ہو. جو انسان اگر اللہ کے نبی کے طریقے سے ہٹ کر شریعت کا کوئی کام بھی کرتا ہے اور اسے دین سمجھتا ہے تو یاد رکھے کہ وہ گناہ تو کر رہا ہے، نیکی نہیں کر رہا. وہ گناہ تو کر رہا ہے، نیکی نہیں کر رہا. اور وہ اتنا بڑا گناہ کر رہا ہے کہ اس گناہ کو وہ گناہ بھی نہیں سمجھ رہا. ایک آدمی مجرم ہے، جرم کرتا ہے لیکن اپنے آپ کو مجرم سمجھتا ہے، وہ چھوٹا مجرم. ایک آدمی جرم کرنے کے بعد اپنے آپ کو مجرم ہی نہ سمجھے تو بتاؤ وہ کتنا بڑا مجرم. آپ کے ماتحت ایک شخص کام کر رہا ہو، آپ اسے کہیں یہ کیا کیا؟ کہ میں تو صحیح کیا، میں نے تو صحیح کیا. آپ کا ڈرائیور، آپ کا نوکر آپ کے بیٹے کو مارے، آپ اسے کہیں یہ کیا کر رہے ہو؟ میں تو صحیح کر رہا ہوں، میں تو غلط نہیں کیا. اس میں غلط کی کون سی بات ہے؟ کتنی تکلیف ہوگی. اس موقع پر آپ کیا کریں گے؟ کیا فیصلہ کریں گے؟ کیا قدم اٹھائیں گے؟ تو شریعت کا وہ عمل معتبر ہے، نیکی وہ معتبر ہے جو شریعت کے مطابق بھی ہو، جو شریعت کے مطابق بھی ہو. آج کے دور میں مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایسی خرافات دین کے اندر کچھ لوگ لے آئے ہیں کہ ان خرافات پر مسلمان عمل بھی کرتا ہے اور اسے دین بھی سمجھتا ہے. گناہ بھی کرتا ہے، صحیح بھی سمجھتا ہے، غلط بھی کرتا ہے اور درست بھی سمجھتا ہے. ایک موٹی سی بات ہے میرے عزیزو، اگر میں اس وقت جمعے کی نماز پڑھاؤں، بجائے 2 رکعت کے 3 رکعت پڑھا دوں یا 4 رکعت ہم پڑھ لیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ نماز ہو جائے گی؟ گناہ کیا ہم نے، کوئی سجدے زیادہ کیے، تلاوت زیادہ کی، قرات زیادہ کی، تسبیح زیادہ پڑھی، گناہ تو کوئی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے ایسے نہیں بتلایا. جیسے اللہ کے نبی نے بتلایا ہم ویسی نماز پڑھیں گے تو صحیح ہے، ورنہ صحیح نہیں ہے. دین کے ہر کام کے اندر 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر میں نے وہ کام کرنا ہے جو اللہ کے نبی نے بتلایا ہے. ماہ رجب کے اندر بہت ساری باتیں ایسی آ جاتی ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی آ جاتی ہیں. مسلمان اس ماہ مبارک میں اللہ کے نبی کو ایک عظیم الشان تحفہ امت کے لیے نماز کی صورت میں اللہ نے عطا کیا. اس کی طرف توجہ نہیں دے گا. 27 رجب کو واقعہ پیش آیا، 27 رجب کو میں نے فلاں نیت سے نوافل کی حاجتیں پڑھنی ہیں، فلاں میں نے وظائف پڑھنے، فلاں میں نے عمل کرنا ہے. میاں آپ یہ نیت کرو کہ میں نے ساری زندگی اللہ کے نبی جو اس گفٹ کو لے کر آسمان سے آئے تھے اس کی پابندی کا اہتمام کرنا ہے. دیکھیں نا میرے عزیزو، ایک باپ کو اپنی اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے، ایک ماں کو اپنی بیٹی سے کتنی محبت ہوتی ہے. باپ کہتا ہے بیٹا یہ کام کر لو، بیٹا کہتا ہے میں نہیں کر رہا. پھر کہتا ہے بیٹا یہ کر لو، پھر بیٹا کہتا ہے میں نہیں کر رہا. پھر کہتا ہے بیٹا یہ کر لو، پھر کہتا ہے بیٹا میں نہیں کر رہا. پھر باپ کہتا ہے بیٹا یہ کر لو، پھر بیٹے کی طرف سے جواب آتا ہے ابا میں نہیں کر رہا.
کتنے دن تک یہ کام چلتا رہے گا؟ آپ تھک جائے گا نا، بس کر دے گا، جائے اپنی زندگی میں اپنے کام سے کام رکھے، گرے کھڈے میں جا کر میرا کیا واسطہ۔ ماں تھک جائے گی، کہہ کر تھک جائے گی، بس کر دے گی۔ قربان جائیے اپنے رب العالمین کی ذات پر، اپنے آقا اور مولا اللہ رب العزت کی ذات پر۔ اللہ 50 سال کی زندگی ہو گئی، 60 سال کی زندگی ہو گئی، 70 سال کی زندگی ہو گئی، 35-40 سال کی زندگی ہو گئی، روزانہ دن میں 5 مرتبہ بلاتا ہے آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، پھر میں کہتا ہوں میں نہیں آ رہا۔ پھر تھوڑی دیر بعد پھر کہتا ہے آؤ نماز کی طرف میرے بندے، پھر میں کہتا ہوں میں نہیں آ رہا۔ پھر تھوڑی دیر بعد پھر کہتا ہے آؤ میرے بندے نماز کی طرف، پھر میں کہتا ہوں میں نہیں آ رہا۔ اگلے دن پھر شروع ہو جاتے ہیں، پھر اپنے منادی کو کھڑا کرتا ہے بلاؤ میرے بندوں کو میری طرف، پھر میری طرف سے انکار ہے۔ کتنی زندگی گزر گئی، لیکن اللہ کا منادی وہی پکار رہا ہوتا ہے آؤ اللہ کے بندو اللہ کی طرف آ جاؤ، آؤ میرے بندو کامیابی تمہیں دے دوں، آؤ میرے بندو تمہیں عزت راحت اطمینان والے عمل کی طرف بلا رہا ہوں، آ جاؤ وہ تمہیں عطا کر دو۔ تو یہ نیت کوئی نہیں کرتا کہ میں نے اب نماز کا اہتمام کرنا ہے، جو عمل اللہ کے نبی آسمان سے لے کر آئے اس کی پابندی کرنی ہے، اسے نہیں چھوڑنا، اسے نہیں چھوڑنا۔ یہ رات بڑی مبارک رات ہے۔ کیوں مبارک رات ہے؟ اس لیے کہ اس رات میں بڑا مبارک عمل دیا گیا تھا، وہ عمل کی وجہ سے یہ رات مبارک بنی ہے۔ وہ عمل جس زندگی میں آئے گا وہ زندگی مبارک، جس انسان میں آئے گا وہ انسان مبارک، جس گھر میں آئے گا وہ گھر مبارک ہے۔ ایک شخص نوجوان ایک بزرگ کے پاس آیا، کہا حضرت میرے گھر میں بڑی بے برکتی ہے۔ فرمانے لگے اپنے گھر تمہارے گھر کا دروازہ گلی کی طرف کھلتا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا اس میں پردہ لگا دو۔ پردہ لگا دیا۔ کچھ وقت کے بعد آیا، حضرت بڑی برکت ہو گئی، کیا بات ہے، کیا وجہ تھی؟ فرمانے لگے اس گلی سے ایک بے نمازی گزرتا تھا، اس کی نگاہ تیرے گھر میں پڑتی تھی، اس کا زہر تیرے گھر کی برکت کو کھا جاتا تھا۔ آج میرے گھر میں کتنے بے نمازی، میں زندگی میں کتنی نماز کا اہتمام کرتا ہوں، کہاں سے برکت آئے گی، کہاں سے زندگی میں سکون راحت اطمینان آئے گا؟ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اللہ کہتا ہے میرے بندوں کو کہہ دو تم 5 وقت نماز کی پابندی کرو، میں تمہیں 5 انعام دے دوں گا۔ سب سے پہلا انعام یہ ہوگا تمہاری روزی کی تنگی کو ختم کر دو۔ دنیا کا میرا سب سے بڑا مسئلہ ہے کیا اس کے علاوہ؟ روزی کی تنگی ختم، قبر کی مشکل آسان، پل صراط میں سے بجلی کی طرح گزر جائے گا، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں آ جائے گا۔ اب اور چاہیے کیا انسان کو؟ تو میرے عزیزو، اپنی زندگی کے اندر، اپنے گھر کی زندگی میں، اپنے بچوں کی زندگی میں نماز کو زندہ کریں۔ ایک بے نمازی کی نحوست اللہ کے نبی نے فرمایا 40 گھروں تک جاتی ہے۔ ایک بے نمازی کی نحوست، میرے 40 گھر پہلے اگر کوئی بے نمازی رہتا ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں، تو ان کی نماز چھوڑنے کی بے برکتی کا اثر میرے گھر میں بھی آئے گا، میرے گھر سے بھی برکت ختم ہو جائے گی۔ پھر میری زندگی میں مجھے کہاں سے برکت ملے؟ صحت کی برکت نہیں، عزت میں برکت نہیں، مال میں برکت نہیں، روزی میں برکت نہیں، نعمتوں میں برکت نہیں، اولاد میں برکت نہیں، بیوی کی برکت نظر نہیں آتی، مکان کی برکت نظر نہیں آتی، سواری کی برکت نظر نہیں آتی، اور گھر کے اندر جتنی چیزیں موجود ہیں ان کی برکت نظر نہیں آتی۔ کہاں سے آئے گی؟ کہاں سے آئے گی؟ ایک شخص تھا نا، فروٹ کی ریڑھی لگایا کرتا، اور ہر کچھ وقت کے بعد تبلیغ میں سال کے لیے جا رہا ہے، 7 مہینے کے لیے جا رہا ہے۔ ریڑھی لگانے والا، فروٹ بیچنے والا اتنے لمبے لمبے سفر پہ کیسے چلے جاتا؟ کسی نے اس سے پوچھا میاں تمہارا اتنا لمبا سفر کیسے ہو جاتا ہے؟ کہا برکت۔ کہا برکت کا مطلب کیا؟
کہنے لگا 3 سال ہو گئے میرے گھر کا کوئی بلب خراب نہیں ہوا. برکت نہیں. ایک چھوٹی سی مثال اس نے دے دی. بولا جب سے لگایا ہے ابھی تک ویسے کا ویسے ہی. میرے عزیزو، نماز کے چھوڑنے کی بڑی بے برکتیاں آ چکی ہیں آج ہماری زندگیوں میں. ان بے برکتیوں کو ختم کرنا یہ رجب کا مہینہ اس بات کا اعادہ کرواتا ہے، اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے. اللہ کے نبی کی زندگی میں رجب 27 رجب واقعہ معراج کے بعد کئی بار پیش آیا، کئی بار آیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تاریخ میں اس دن میں وہ کوئی عمل نہیں بتایا جو آج ہم میں اور آپ کرتے ہیں، جو آج ہمارے معاشرے میں ہے. ہاں اللہ کے نبی کے صحابہ نے وہ سارے عمل، اللہ کے نبی نے وہ عمل روزانہ کی پابندی کی بنیاد پر، روزانہ کے اہتمام کی بنیاد پر، نماز مسجد میں آ کر اہتمام کروایا، صحابہ کو ترغیب دی، نہ پڑھنے والوں کے لیے ڈر اور خوف کی وعیدیں بتائی، اللہ نے قرآن میں اس کی آیتیں اتاری. لیکن کوئی اور ایسا عمل جو آج ہمارے معاشرے میں زندہ ہے، آج ہماری زندگیوں کے اندر ہے، یہ کہیں ثابت نہیں، اس کا کہیں ثبوت نہیں. اس لیے میرے دوستو، بجائے ان باتوں کی طرف، ان چکروں میں جانے کی جو آج کے ماحول میں بے دین اور شریعت سے ناواقف لوگ دینی روح اپنا کر مجھے اور آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، ہمارے ماحول اور ہمارے معاشرے میں مسلمانوں کے دین اور مذہب کو بیچ رہے ہیں اور فروخت کر رہے ہیں. اللہ کے نبی کی حدیث کو، زندگی کو، صحابہ کی زندگی کو سامنے رکھ کر اپنے اندر وہ اعمال پیدا کرنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ رب العزت ہمیں ہر طرح کی برکتوں سے، نعمتوں کی برکتوں سے، راحت اور زندگی کی سکونوں سے اللہ مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.